پاکستان میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور ملک کے تمام صوبے سیلاب اور تباہی کی زد میں آئے ہیں. لاکھوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں سیلابی ریلے بہا لے جا چکے. ایک قیامت کا منظر ہے پوری سندھ میں. صرف اندرون سندھ کہتے ہیں, آپ کا جیسے پوری سندھ سے تعلق ہی نہیں ہے. حیدرآباد میں ایک تباہی ہے, پورے علاقے ڈوب گئے. قیامت تیز بارش رکے تو انتظام نظر آئیں گے نا. انسانی المیہ تو ہے, آنے والے وقتوں میں آپ فروٹ کرائسس دیکھ رہے ہیں, ہمارے پورے پاکستان میں ہے. آرمی چیف کی ہدایت. کور کمانڈر کانفرنس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بارشوں اور سیلاب سے تباہی اور جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. عالمی ڈونرز کو بھی متوجہ کرنا ہوگا, شہری رحمان کا ٹویٹ. رواں سال معمول سے 600% زیادہ بارشیں ہوئیں, پورا صوبہ دریا بن چکا, 15 لاکھ گھر تباہ, 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے. ایسی بربادی پہلے کبھی نہیں دیکھی. دستیاب وسائل سے متاثرین کی مدد کی کوششیں جاری. فوری طور پر کم از کم 10 لاکھ خیموں کی ضرورت ہے. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو جب انہیں سبق دیا جائے تو وہ اس سبق کو سیکھ کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر غلطی ہو جائے تو اس کو دہرانے سے باز رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اگلی بار کوشش کرتے ہیں ایسی حرکت نہ کریں کہ ویسا ہی نقصان ہو. پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, جو کچھ کیا ہے, جس نے کیا ہے, وہ تو اللہ واحد القہار ہے. بادلوں کے لشکر اس کے ہیں, سمندر, پانی اور دریا, درخت, ہوائیں سب اسی کنٹرول میں, وہی کنٹرول کر رہا ہے. زمین بھی اس کے کنٹرول میں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, اس کو دیکھ کر بندہ کیا ریکویسٹ کرے اور کیا امید لگائے اور کیا بات کرے اللہ سے اس حوالے سے کہ اس پاکستان کی اکثر عوام پر, اکثریت پر, اس ملک کے لوگوں پر وہ طرز کھائے, رحم کھائے اور ان کو چھوڑ دے اور معاف کر دے. کس بات پر؟ میں نے اللہ کے فضل سے کوشش کی اپنے طور پہ, جو کچھ میں نے کیا موسم پلٹوانے کے لیے. حالانکہ میں نے آفر دیے, بزنس سروس آفر بھی دے دیے کہ اگر کوئی مالدار چاہے تو کانٹیکٹ کرے, لیکن مجھے امید ہے کہ کوئی نہیں کرے گا. دنیا بھر میں موسٹلی جو پیپل ہیں, مور دین 5 بلین, وہ اللہ کے ڈس بلیور ہیں. تو پاکستان میں تو بلیور رہتے ہیں لیکن وہ بہت سارے بلیور اللہ کی مانتے نہیں ہیں. سو اس طرح سے وہ اللہ کے جو حکم ہے, کمانڈز ہیں, ان کے ڈس بلیور ہیں. سنتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, جانتے ہیں لیکن اگنور کرتے ہیں, اللہ کو اگنور کرتے ہیں ایکچولی. سو یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا اس حوالے سے جو میں نے کیا اور جو ریکویسٹ اللہ کو کہی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو موسم پلٹ جائیں گے اور صورتحال تبدیل ہو جائے گی, اور جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا نا. اس کے بعد اب اس کی شدت میں کمی آ جائے گی, اور اللہ چاہے جلدی کرے یا دیر میں کرے, یہ اس کی مرضی پر ہوگا. اور اگر وہ نہ کرنا چاہے, کیونکہ اب جو میں نے اس دیکھا ہے, یہ جو میرے سامنے موجود ہے اسکرین, یہ شارٹ, اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے, مجھے تو لگتا ہے اگر اللہ شاید نہ کرے تو پھر کوئی کیا کر لے گا. میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیجنڈ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ لیجنڈ کو بھی یہ سب دیکھ کے غصہ ہی آتا ہے اس حوالے سے کہ جب بچوں پر ظلم کیا جائے, مہنگائی کو بڑھا دیا جائے, عورتوں کے ریپ کر دیے جائیں, اسکول کالج یونیورسٹیوں میں گھروں میں سیکس کیے جائے, باپ بیٹی کو مار دے, بیٹی ماں کو مار دے, وہ باپ کو مار دے, وہ بیوی کو مار دے, اور بہت کچھ رشوت, سود خور وغیرہ, اسی سود اور رشوت وغیرہ سب چل رہا ہو. اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی جو کہ اللہ نے کیا ہے, ڈیفینیٹلی اللہ نے کیا ہے, اور اللہ کے سوا کوئی اس کائنات کا کنٹرولر نہیں ہے نیچر کا, ٹھیک ہے. نیچر کے ذریعے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, وہ رتی برابر, ذرہ برابر بھی کچھ ہو رہا ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. پوری نیچر اللہ کے کنٹرول میں, زمین و آسمان کی. اس نے اپنے بادل بھیجے اور اس نے عبرت کا نشان بنا دیا آندھی طوفانوں کے ذریعے اور پانی کے ذریعے, اور جو بھی کچھ اس نے کیا. اور صرف پاکستان نہیں, وہ دنیا بھر میں بہت کچھ کر رہا ہے, لیکن جو عقل کے اندھے انہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. لیکن فی الحال جو کچھ ہوا ہے اس حوالے سے میں نے کوشش کر لی ہے. اگر اللہ نے چاہا تو وہ میریکل دکھا دے گا اور ہو جائے گا. وہ پتہ لگ جائے گی, سچویشن بہت تیزی سے پلٹے گی, ٹھیک ہے, جو بھی کچھ ہے, اور وہ اپڈیٹس بتائیں گے نہیں اس کے. لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا تو پھر یاد رکھنا, یہ میں اس ویڈیو پہ میسیج اسی لیے دے رہا ہوں آفیشیل طور پر ویڈیوز پہ پبلک کے لیے, کہ اگر نہ کرے وہ تو اپنے آپ پر لعنت بھیجنا, اپنے آپ کو کوسنا اور اپنے آپ پر شرم کرنا. پورے پاکستان کے تمام یا اکثر مسلمان جو کہتے ہیں خود کو مسلمان لیکن بغیرتی کی انتہا کی ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان کا پرسنل گناہ, ذاتی گناہ کرنا اپنے ذات تک ہوتا ہے,
وہ الگ چیز ہوتی ہے. اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ, پبلک کے ساتھ ہوتا ہے, جس پر کوئی غریب بھوکا مر رہا ہو اور وہ روٹی مانگنے آیا تو آپ اس وقت اس کو یہ بولو کہ یہ روٹی 50 روپے کی نہیں بلکہ 500 روپے کی ملے. اگر وہ آٹا مانگنے آ رہا ہے اور وہ آٹے کی کوئی تھیلی اگر 500 روپے ہو تو آپ اس کو بولو نہیں اب تو یہ تمہیں 50,000 کی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ دکھ رہا ہے کہ ضرورت ہے اس کو اور اویلیبلٹی نہیں ہے کہیں اور سے, اور ایسی شدت ہے کہ اب ان کے پاس رستے نہیں ہیں. اس صورت میں وہ ایک جو باپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, چودھری بن کے بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ مس یوز کرتا ہے. اگر 10 ہوں 50 ہوں تو پھر تو یہ کمپٹیشن ہو جاتا ہے, تو نہیں رہتی یہ سچویشن. لیکن یہاں معاملہ الٹا چل رہا ہے. اللہ نے جو کیا ٹھیک ہے, اس میں اس نے بہت سارے لوگوں کو اب ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے. پورے ملک پاکستان کے بڑے بڑے مذہبی, روحانی, سائنسی, جادوئی کو نکال دو, ہاں چلو وہ بھی ان کو بھی لے لو, اور ملینئر بلینئر اور سیاستدان, پولیٹیشین وغیرہ, آرمی, پولیس, ڈاکٹرز, انجینئر, عام عوام, غریب, فقیر, بھکاری, سب کے سب پورے پاکستان کے جتنے بھی ہیں وہ, اور پلس پوری دنیا کے اندر جنہیں پتہ لگ رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ان میں وہ جو ہیومینٹی کے جو دعوے کرتے ہیں وہ سب کے سب ٹیسٹ میں آ چکے ہیں اور آزمائش میں. اور اس میں میں بتا دیتا ہوں, ہیلپ کر دیتا ہوں کہ اللہ دیکھے گا, دیکھنا چاہتا ہے کون کیا کرتا ہے. اب کون کیا کرتا ہے, اپنے وسائل اور ریسورسز سے کون کیا کرتا ہے, جو اس کو اللہ نے دیے ہیں وہ یہ چیک کرے گا, وہ چیک کر رہا ہے. اور لوگوں کے اوپر جو بھی کچھ ہوا, یہ جو بادلوں کے لشکر آ گئے اور یہ ریکارڈ ٹوٹے کہ 10-11 سال کے بعد, سن 2000 کے بعد یہ اچانک کیا ہوا, میڈیا نیوز والے چلا رہے ہیں, چیخ رہے یہ کیا ہے, یہ اتنے تو کبھی نہیں ہوا تاریخ میں ایسا, یہ تاریخی ریکارڈ ٹوٹ گیا, یہ فلانا ڈھماکہ. سوچنے کی بات ہے کیوں ہوا. لیجنڈ جب سے آیا ہوا ہے سن 2020, لیجنڈ کی آمد کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس پوری دنیا پہ پھیلا تھا. عقل کے اندھوں کو, اکثروں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا, تب بھی لاکھوں لوگ مر گئے. تب سے بتاتا رہا, نہیں سمجھ میں آیا. پھر کرونا کو کم کروانے کے حوالے سے کام کیا گیا, اللہ نے کیا, اس نے کم کرا, پھر بڑھا کے دکھایا, پھر کم کر کے دکھایا. کراچی شہر سے پلٹا دیا پورا کرونا, ہمارے کل ڈیمونسٹریٹ کیا, پڑھے میں ثبوت, اور کانٹیکٹ کیا میڈیا والوں سے, ڈاکٹروں سے وغیرہ سے. اگنورنس. تو ٹھیک ہے, چلتے رہے, کہانی تو آگے بڑھے گی نا, اسٹوری اسٹاپ نہیں ہوتی ہے. ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا رہا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے, نبی جو اپنے دور میں کام کرتے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے, اللہ کے حوالے سے گائیڈ کرتے رہے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے, اس کو مانے. وہ اپنے وقت کے ان تمام نبیوں کا یا اکثر کا یا بہت سو کا, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو دا نمبر آف کتنوں کے ساتھ کیا ہوا, لیکن بعض نبیوں کو قتل کر دیا لوگوں نے, بعض نبیوں کو مذاق اڑایا گیا, بعض کو جادوگر کہا گیا, بعض کو بہت برا بلا کہا گیا, انسلٹ کی گئی, کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی, صرف اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ, اور وہ کوئی پیسے بھی نہیں مانگتے تھے, فیس بھی نہیں مانگتے تھے اپنے کام پر, وہ تو کہتے تھے کہ وہ تو صاحب بتاتے تھے اللہ ہی خدا ہے. نوح علیہ السلام کے دور میں جب ایک ایکسٹریم کراس کر گئے لوگ, 950 سال انہوں نے تبلیغ کی, بتایا, نہیں مانے, پھر اللہ نے انہیں بچا لیا, اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو تو بچا لیا, جنہوں جو تھے بلیورز, ٹرو بلیورز. باقی پانی آسمانوں سے اور زمین سے کھول کر غرق کر دیا ان سب کو جو ڈس بلیورز تھے. اللہ کو کون روک سکتا ہے, کسی کا باپ نہیں روک سکتا. میری کیا حیثیت ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے اس اللہ کے مقابلے پر کہ میں کسی کو بچا دوں. میں یہ بتا رہا ہوں, اگر اس نے اپنی فضل اور رحمت کر دی, کیونکہ وہ بخشنے والا ہے, مہربان بھی ہے, موقع دیتا ہے. مجھے نہیں پتا پورے پاکستان میں کتنے لوگ اس سے معافیاں مانگ رہے ہیں, معافیاں, دعائیں, یہ تو پچھلے 50 60 70 سالوں سے پاکستان والے لگے ہوئے, بلکہ دنیا بھر کے مسلمان کعبے میں جا کے دعائیں بھی کرتے رہے. تو دیکھ لو پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ذلت و خواری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اکثر مسلمان اللہ کا کہنا مان نہیں رہے, اللہ کی ذات کو وہ اہمیت نہیں دے رہے, اگنور کر رہے ہیں. اس لیے ان کو ذلت و خواری پہ بھی مسلط کر کے رکھا ہوا ہے, ان کے اوپر کفار کو, مشرکین کو, ان کے ذریعے سبق سکھایا جا رہا ہے. جب یہ بہادری دکھائیں گے, ہمت دکھائیں گے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری دکھائیں گے حقیقی طور پہ, زبانی کلامی والے ڈرامے نہیں, جرت دکھائیں گے, اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے عملی طور پہ کچھ کریں گے, مال اور جان سے کوئی کوششیں کریں گے, دین کچھ دکھے گا انہیں ڈفرینس. یہ ہے کہ کبھی زلزلہ سے وہ زمین ہلا دے گا تو فوراً کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگتے ہوئے گھروں سے نکل جاتے ہیں, یہی ہوگا پھر وقتاً فوقتاً. لیکن جب وہ لمٹ کراس کر دی جاتی ہے, جو ایک سیٹ ہے, تو اللہ ظلم نہیں کرتا. اس کے جو قانون سیٹ ہے, پروگرامنگ جو اس نے کی ہوئی ہے, وہ جو سیٹنگ اس کائنات میں, یونیورس میں ہے,
اس کے مطابق لوگوں کے جو سبمیشن جو جاتی ہے, جو فیڈ بیکس جا رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق پھر وہ پروسیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے جی فلاں ٹائم پہ پہنچ کے یہ سب کچھ ہونا ہے, وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پھر کام کر دیا جاتا ہے. حکم تو اللہ ہی کا ہے, قانون تو اللہ کا ہے, اس کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتا. سو اگر کوئی سمجھنا چاہے لیجنڈ کا یہ پیغام, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی لیول کا ہو, زمین کے اوپر پھرنے والا ہوگا تو انسان ہی نا, کتے بلی تو سنیں گے نہیں یہ ویڈیو. سو اگر وہ مسلم ہے اور ان سب معاملات میں انوالو ہے تو اس کو لیجنڈ کی طرف سے یہ وارننگ ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا, اس لیے باز آ جائے. اس لیے باز آ جائے کہ جہاں پر ریسورس نہیں ہے غریبوں کے پاس, جہاں پہ وسائل نہیں ہے غریبوں کے پاس, اور وہ پریشان ہے, سامنے اس کے بچے بھوکے ہیں کسی غریب کے, اس کی ماں پریشان ہے, باپ پریشان ہے, بھوکا کوئی سو رہا ہے, بچے کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں ہے, تو کم سے کم کھانے پینے کی چیزوں کو اور ضرورت جو ضرورت ہے اس وقت ان کو, جو پانی کے تالابوں میں سمندروں کی ٹائپ اس ایریا میں پھنسے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا ہے ویڈیو پہ, تصویر میں اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا, ویڈیو سے پتہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو کیا رہا ہے. سو ان کے ساتھ وہ معاملہ وہ نہ کرے کہ پھر اللہ اس کو کسی ایسے مرض میں مبتلا کر دے لا علاج قسم کے, کہ پھر اس کو پوری دنیا میں کوئی میڈیکل ڈاکٹر ٹھیک نہ کر سکے, اور اکثر روحانی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہ کر سکے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر آنا پڑے لیجنڈ کے پاس ہی, اور لیجنڈ کے پاس آئے گا تو لیجنڈ تو اس طرح سے کیس لیتا نہیں ہے, ہر کسی ایرے کرے نتھو کہے گا. اس کے لیے پھر حاجرہ روحانی علاج سینٹر پہ اسے رابطہ کرنا پڑے گا, وہاں کے ذریعے کام ہو رہا ہے. حاجرہ روحانی علاج سینٹر کے ذریعے پھر وہ علاج کروائے لا علاج مرض کا. پھر اس سینٹر کو چلانے والے جو ہیں مولانا ابرار عالم صاحب, روحانی ڈاکٹر, پھر وہ جیسے چاہے ٹریٹ کریں, جو چاہے فیس لیں, ان کا معاملہ ہے. سو یہ میں بتا رہا ہوں, نہ کرے کوئی مس یوز اور ایکسپلائٹ نہ کرے غریبوں کو. غریبوں کے اندر بھی گنہگار بہت ہیں, لیکن جب ایک چیز ہو گئی سزا, یہ تو نہیں نا کہ ایک بچے کو ایک باپ سزا دے تو پھر مارتا ہی رہے. اگر وہ اگر رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, معافیا مانگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, موقع دے گا, چلو اگلی بار دیکھتے ہیں. سو موقع دیا گیا ہے, دیتا ہی رہتا ہے اللہ, وہ تو بہت غفور و رحیم ہے. لوگ اپنی سزاؤں کی وجہ سے مار کھاتے ہیں, اور وہ بھی ان کو پاک صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال چھوڑیں, آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ کو تو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیونکہ آپ تو اللہ کو بلیو نہیں کرتے. لیکن اگر آپ مسلم ہیں سو پھر پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں, اور آپ بھی اگر انوالو ہیں یا آپ پلاننگ کر رہے ہیں بزنس کے چکر میں, تو بھائی پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر وہ بادلوں کے ہجوم واپس نہیں پلٹائے گا اور وہ ایکسٹریم اور مزید بڑھا دے اگر, تو ٹائیں فش ہو جانا ہے. میں بتا رہا ہوں بہت ساروں کا. اگر اس نے اور زیادہ بڑھا دیا, نہیں میری بات مانی, نہیں ریکویسٹ مانی, نہیں ایکسیپٹ کی پریئرز, نہیں بھائی نہیں کرنی اس دفعہ تو, یا کیونکہ مرضی تو اس کی ہے نا, میں مرضی ہے نا, میری نہیں چل سکتی بھائی, صاف بات ہے. میں تو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں, جو میریکلز ڈیمونسٹریٹ ہوتے ہیں میرے ذریعے, جو بھی آئیں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں, وہ سب وہ کرتا ہے جو ایک دوست ہے میرا بزرگ. اب اس دوست کو میں نے بولا ہے, ریکویسٹ کر لی جس طرح کرنی تھی. اب میرا دوست اگر مان لے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں کیا کروں. کیونکہ اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت دین اسلام کے لیے کی, اور جو میسیج وہ دے کر گئے اور چھوڑ کر گئے, اس پر تو اکثر مسلمان کام ہی نہیں کر رہے. اسلام کو غالب کرنے کے لیے, دنیا کے تمام غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کے لیے, غالب کیا کرنا ہے, غیر مسلموں کو بچائیں گے, غیر مسلموں کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ اس کائنات کا نیچر کا خدا ہے, تو کلمہ پڑھیں گے نا, خود بھی جہنم میں جانے سے بچیں گے, اور جنگیں بھی ختم ہوں گی آپس کی. جنگیں ختم ہوں گی تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے پہ ایٹمی میزائلوں پہ مارنے پر اور ویپنز بنانے پہ کروڑوں خربوں ڈالرز خرچ نہیں کریں گے, پھر وہ غریبوں پہ لگائیں گے بجائے ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ لگائیں. تو غربت تو ایسے ختم ہوگی نا دنیا بھر کی. جہالت, غربت, کرائمز وغیرہ کیا ہے, پیسے کی وجہ سے مسئلہ ہے. پیسہ کہاں لگ رہا ہے, ڈیفینس پہ لگ رہا ہے اکثر پیسہ, تو باقی تو مائنر چیزیں ہیں نیچے لیول کی جتنی بھی ہیں. سو جب خربوں ڈالر صرف جنگوں پہ لگائیں گے, اور جنگ اس لیے کیونکہ مختلف مذاہب میں ہیں, اور مختلف مذاہب اس لیے کیونکہ مختلف خداؤں کے کانسیپٹ بنائے ہوئے, اور مختلف خداؤں کے کانسیپٹ اس لیے کیونکہ ان کے مذہب کے مختلف مذہب کے جو مذہبی, روحانی, سائنسی اور جادوئی پیشوا ہیں, وہ خصوصی طور پہ تو مذہبی پیشوا لے لو نا شارٹ میں, تو انہوں نے جو کانسیپٹ بنائے ہوئے امیجنری گاڈس کے, کیونکہ انہوں نے بنائے ہوئے اور انہوں نے سکھائے ہوئے, تو اگر ان کی اندر کی جو عوام ہے وہ ان کو بلیو کر کے, اندھا بلیو کر کے چل رہی ہے, اور 21ویں صدی میں رہنے کے باوجود بھی اندھیروں میں رہ رہی ہے اور جی رہی ہے, اور گاڈ آف نیچر کو نہیں پہچان رہی ہے, جو کہ پوری دنیا میں آندھی طوفان زلزلے برپا کیا ہوا ہے اور بڑھا رہا ہے ان کی شدت آہستہ آہستہ, جہاں وہ چاہ رہا ہے
پھر بھی اکثر لوگ عقل استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو پاکستان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو ہوا ہے. اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ بھی اس نے کرونا کے ذریعے کر کے دکھایا تھا کچھ, جب انڈیا والوں کی چیخیں نکل گئی تھیں. پھر اسی وقت میں یہ جولائی 2021 میں پورے ورلڈ کے اندر سورج کی گرمی کو بڑھا کر اس نے ایک میریکل تو لوگوں کو نہیں پتہ لگے گا, نیچر کا سسٹم سمجھ رہے ہوں گے, اس نے ایک میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا تھا کہ لیجنڈ ہی اپنی چھت پہ تھا, اور اللہ نے ایک اور میریکل ڈیمونسٹریٹ کیا تھا, امیونٹی فرام دا ہیٹ ویو. حالت بگڑی ہوئی تھی لاہور شہر والوں کی ان وقتوں میں, لیجنڈ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا دھوپ کی شدت کا. جمعے کا دن تھا, آج بھی جمعے کا دن ہے, اور جمعے کا دن ہے, اور ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں نا, آج 26 اگست 2022. صبح کا وقت ہو رہا ہے 7:23. یہی جگہ تھی, ادھر ہی میں کھڑا تھا اوپر. یا سورج چمک رہا تھا, تپ رہا تھا, پر کوئی دھوپ سے فرق نہیں پتہ لگ رہا تھا, اثر ہی نہیں ہو رہا تھا, جسم بے اثر ہوا تھا. اللہ نے میریکل ڈیمونسٹریٹ کر کے اپنی ایک نشانی دکھائی قدرت کی, اور ایکسپیرینس کروایا تھا اپنے فضل سے. اور پوری دنیا میں بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھی سورج کی گرمی سے. لاہور تک میں حشر بگڑا ہوا تھا. اس کے بھی میریکلز کے حوالے سے بہت کچھ ہے. وہ کیوں کرتا ہے ایسا, میرے ساتھ کیوں کرتا ہے, آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو دا 100% ریزن, لیکن اتنا تو پتہ ہے نا, کیونکہ میں اس کے بارے میں دنیا والوں کو آگاہ کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں کہ وہ اسی کی زمین پہ رہ کر اسی کے ساتھ غداریاں نہ کریں, چاہے پاکستان کے ہی ہوں چاہے دنیا بھر کے ہوں. اب میں پوری اوور آل بات کر رہا ہوں. پوری دنیا میں, پوری زمین پر جتنے بھی لوگ اللہ کو خدا نہیں مان رہے یا اللہ کی نہیں مان رہے, اللہ کو خدا ماننے کے باوجود بھی, وہ بھی کوئی بچت میں نہیں ہے. کیونکہ موت کے بعد تمام برے مسلمان اور تمام غیر مسلم, ٹھیک ہے, میں نے نیک مسلمانوں کی بات نہیں کہی, تمام برے مسلم اور تمام غیر مسلم اپنی موت کے بعد جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. ان کا جو حشر ہو رہا ہے, اگر انہیں موقع ملے وہ واپس آ کے بتائیں, لیکن انہیں موقع اب نہیں ملے گا. جتنا موقع تھا لائف ٹائم میں دے دیا اللہ نے. اور جتنے نیک مسلم ہیں وہ سب کے سب خوش ہیں, ان کو کھانا پینا مل رہا ہے, ان کے پاس گھر ہے اور عیش و عشرت ہے, سب کچھ ہے, آرام ہے. باقی قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اس کے بعد تو اور بہت کچھ ہے. وہ تو کامیاب ہیں. اس لیے جو لوگ زندہ ہیں, سانسیں لے رہے ہیں, چاہے وہ برے حال میں ابھی ہیں چاہے وہ خوشحالی میں, آزمائش تو سب کی ہو رہی ہے, ٹیسٹ سب کا ہے, یہ ایگزامینیشن حال ہے پوری دنیا. تو جب تک سانس ختم نہیں ہوتی ٹیسٹ میں سب کے ساتھ. مومنٹس ہوتے ہیں, حالات کو اللہ ہی پلٹتا ہے, اور وہ صرف چیک کرتا ہے. ایمان والوں کو الگ کر دیتا ہے, اور جو بددیانات ہیں ان کو بھی الگ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے عوام کو دنیا والوں کے سامنے, ان کو ایک دوسرے پہ وٹنس بنا دیتا ہے. وہ وٹنس بنتے ہیں کہ ہاں جی فلاں بندے نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. اب جو ہے مختصر یہ کہ جو پاکستان کے اندر اگر تبدیلیاں ہو گئیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہو جائیں گی. جو وہ کرنا چاہے گا وہ پھر میریکل ڈیمونسٹریٹ کر کے کرے گا. لیکن اگر نہیں کرے گا تو پاکستان کے لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ اس نے کیوں نہیں کیا. حالانکہ پاکستان میں صرف لیجنڈ نہیں, پاکستان میں بہت سارے روحانی لوگ ہیں, سائنسی لوگ ہیں, جادوئی لوگ ہیں, اور عام عوام ہیں, مولوی ہیں, مفتی ہیں, قاری ہیں, حافظ ہیں, بہت طرح طرح کے لوگ ہیں جو لیجنڈ سے بھی بہت اچھے ہیں نیک عمل کرنے میں. وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں, پہلے بھی کیے ہیں, کب سے کر رہے ہیں. لیجنڈ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھر نہ ہو نا تو پھر ان سب کو سوچنا پڑے گا, خوب گہرائی سے سوچنا پڑے گا کہ کیوں نہیں ہوا. کیونکہ چلو لیجنڈ کو ایکسکلوڈ کر دو تو باقی سارے جو کروڑوں کی عوام ہے, 20 کروڑ سے زائد, کیا وہ سب دعا نہیں کر رہے ہوں گے؟ کر رہے ہوں گے نا. تو پھر کیوں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ آتی ہیں مسلمانوں کے بہت سارے جو پبلک اسپیکر ہیں جو ریزنز بتاتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے, اور فلاں اور یہ اور وہ. تو انہیں سوچنا چاہیے. کیونکہ جہاں تک ایکسکلوزیولی لیجنڈ کی بات ہے تو میرے ذریعے سے جو کچھ اللہ نے اب تک ظاہر کر دیا وہ خود ہی اتنے ثبوت کافی ہیں کہ ہاں جی اس نے کتنے ہی موقعوں پر صرف میری ریکویسٹ کرنے پہ اور دعا کرنے پر اس نے اپنے فضل سے بڑی نشانیاں ظاہر کر دی. اور کچھ بہت ساری تو اس نے خود ہی ظاہر کی بغیر کسی مانگے اور بغیر کسی اس کے, وہ اپنے فضل سے کی جس کا گمان ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے. کتنے ثبوت اسی محمد ذیشان نشر چینل پہ مل جائیں گے. اور دیکھ رہے ہیں گاڈ آف نیچر یوٹیوب چینل پر اس کی وہ نشانیاں دیکھ لو جو دنیا بھر میں اس نے ظاہر کی ہوئی ہیں. اور دیکھنے پرسنل ایونٹس میں پرسنل واقعات دیکھنے تو دا گیم آف لیجنڈ بائی اللہ یوٹیوب چینل ہے, جا کے وہ دیکھ لو. کس نشانیوں کو جھٹلائیں گے دنیا کے وہ تمام لوگ جو اللہ کو سمجھ نہیں رہے, اللہ کی اہمیت نہیں سمجھ رہے, اور لگے ہوئے اپنی بددیانتیوں میں. میں 20 منٹ تک یہ ویڈیو پہنچے گی, اس کے ساتھ میں ختم کروں گا انشاءاللہ. ابھی بھی وقت ہے, سدھر جائیں.
कोरोना से भी दिखा दिया अल्लाह ने, ठीक है, और भी उसके बाद बहुत कुछ किया, और अब ये भी है। लोग समझते हैं मौसम पलट रहे हैं, मानसून है, नहीं, 10 साल गुजर गए, मानसून होता तो हर साल में मानसून की तबाहियाँ ऐसे ही होती हैं, अभी क्यों आया, सोचना चाहिए। अल्लाह अकबर।